الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ آ پہنچا جس کا ہم پورے سال محبتوں سے انتظار کرتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے، اس کی عبادت کی، اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس مہینے میں سکون و عافیت، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کھانے پینے کا، اس کی سحری اور اس کی افطار کے وقت جو رونق ہوتی ہے، جو نور برستا ہے اللہ کا، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے عام دنوں سے ہٹ کر۔ روزے خواہ رمضان کی ہوں یا نفلی، دونوں عظیم عبادات ہیں، اور ان میں سحری کھانا مستقل کار ثواب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے فرض کیے، لیکن ہمیں فاقوں کے لیے نہیں کہا، بلکہ رمضان کے روزے بس ایک ٹریننگ ہے مسلمان کی، کہ ہم کس طرح سے اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی کرتے ہیں، کتنی اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ اور رمضان کے روزے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ برائیوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، یہ خاص اللہ کا مہینہ ہے۔ سحری کھانے کی بھی اس میں بہت فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المسحرین، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث نے بتایا کہ سحری تمام تر برکت ہے، لہٰذا اس کو نہ چھوڑو، خواہ تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور سحری میں بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں کی جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے سحری کا سارا ٹائم جو کھانے پہ لگا دیں، کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ سحری میں باقاعدہ بڑے بڑے دسترخوان بچھاتے ہیں، بریانی تیار ہو رہی ہے تو نہاری اور قورمے کا حصہ، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہی کھانا چاہیے جس سے آپ سارے دن آپ کو قوت و طاقت رہے۔ خاص طور پہ سحری کے وقت ایسی چیزیں کھانا جیسے دہی ہے، دودھ ہے، کھجور ہے، یہ ساری چیزیں قوت بخشتی ہیں۔ پھر ساتھ میں اگر خاص طور پہ بچوں کے لیے پراٹھے بنا دیے، روٹی پراٹھے جو بھی ہوگا، اصلی گھی لگا کر اس کے اندر، تاکہ قوت و توانائی رہے، اور ان کو اور کم سے کم آدھا دن تو ان کا سکون سے گزر جائے گا، وہ ناشتہ بن جائے گا ان کا۔ تو یہ سب بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس میں اتنا ٹائم دینا، اتنا ٹائم لگانا کہ آپ جو عبادت ہی نہ کر سکیں، یہ بھی ایک حماقت ہے۔ یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں تو ٹائم اتنا خوبصورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد افطار کرنے کی بات ہے کہ روزے میں جب آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد آپ فوراً افطار کر لیں۔ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری اکثر بہنیں جو ہیں رمضان کی تیاریوں میں اتنی مشغول ہوتی ہیں کہ بس وہ چاہتی ہیں جلدی جلدی سب کام سمیٹ کے کر لوں، پکوڑے تل رہے ہیں، چاٹ بنا رہے ہیں، دنیا بھر کا کام ہوتا ہے، مردوں کو بیٹھا دیا، بچوں کو بیٹھا دیا، اور خود جو ہے کام میں ایسی لگی ہوتی ہیں کہ ان کے افطاری میں دیر ہو رہی ہوتی۔ تو پیاری بہنوں، اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دو بندے بہت محبوب ہیں جو جلدی افطار کرتے ہیں، اور یہ مسند احمد ترمذی کی بھی روایت ہے۔ اور جو سحری کھاتے ہیں اور افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی روزہ دار کو افطار کرانا بھی بہت ثواب کا عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص
کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کو روزہ دار کے جتنا اجر ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے اس کی گردن کی آزادی کا ذریعہ ہوگا، اس کو روزہ دار کے روزے کا اجر ملے گا، جبکہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ جس سے وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، کیونکہ اس زمانے میں بڑی تکلیف کا زمانہ تھا، لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، لوگوں کے اپنے کھانے کو نہیں ہوتا تھا، بہت مشکل سے وہ اتنا کر پاتے تھے۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی روزے دار کو ایک کھجور سے یا پانی سے یا دودھ کی گھونٹ سے افطار کرائے۔ تو میرے پیارے بہنوں، یہ ان لوگ کے لیے ہے جن کے پاس اتنا نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے سے اہتمام کر سکیں، لیکن اتنا تو کرتے ہیں کہ وہ جو نہیں کر سکتے ان کے لیے کہ وہ کسی کو ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کرائیں گے، اس کا بھی اتنا ہی اجر ثواب ہوگا جتنا کوئی دسترخوان بھر کے کھلا دے کسی کو۔ تو اس لیے کبھی اس بات میں نہیں جھجک کرنی چاہیے کہ میرے پاس زیادہ نہیں ہے تو میں کیسے کراؤں، اور زیادہ ہے زیادہ سے زیادہ کھلائیں، زیادہ سے زیادہ کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور کم ہے تو تھوڑا ہے تو اس میں اپنا کسی کا حصہ شامل کر دیں، کسی غریب کا، کسی مسافر کا روزہ کھلوا دیں۔ یہ تو ہو گئی ہماری پریکٹیکلی مطلب عبادت، کہ ہم نے روزہ رکھا تو اس کا ثواب، افطار کیا تو اس کا ثواب، سحری میں اٹھے تو اس کا ثواب، عبادت کی تو اس کا ثواب۔ اب آتے ہیں عملی طور پہ کہ یہ تو ہماری بدنی عبادت ہو گئی نا، وہ ہماری اخلاقی روحانی عبادت کیا ہے کہ ہم اس مہینے پریکٹس کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس مہینے ہم پریکٹس کریں ہم کسی کو ستائیں گے نہیں، اس مہینے ہمیں پریکٹس کریں کہ کسی کو تکلیف ہماری ذات سے، ہماری زبان سے کسی کو رنج نہ پہنچے، کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو حقارت سے پیش نہ آئیں، کیونکہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے بھوکا رہ لیا، اب بھوکا بھی رہنا کیا رہنا، سحری میں خوب پیٹ بھر کے کھا لیا، افطار میں خوب اچھی طرح سے ٹھوس لیا، ہم نے روزہ رکھ لیا۔ پہلے روزہ رکھنے کا تو ثواب ہوگا، لیکن اس روزے کی فضیلت اعلیٰ ترین درجے کو جب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھیں، ہم اپنی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام کریں، ہمارا لباس پاکیزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے نماز کے لیے کہ اپنے آپ کو مزین کرو، یعنی صاف ستھرے لباس میں نماز پڑھو۔ ہمارے پاس ڈھیروں کپڑے ہوتے ہیں، لباس ہوتا ہے، ہم اپنے لیے کپڑے خاص بھی کر سکتے ہیں روزوں کے لیے، نماز کے لیے، لیکن ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں اور ہمارا ساری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے جو ہم دعوت میں جائیں گے تو پھر ہم اچھے کپڑے پہنیں گے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ صاف ستھرے رہیں، پاکیزہ رہیں، اپنا گھر صاف ستھرا کریں، گھر میں گندگی نہ چھوڑیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے گھر کو صاف ستھرا کر لیں، اپنے باورچی خانے، اپنے باتھ روم، اپنے بیڈ روم، ہر چیز صاف ستھری نفاست سے ہو، اپنا جسم صاف ستھرا ہو، اپنا لباس صاف ستھرا ہو۔ یہ سب بھی روزے کا ہی تمام ہے۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ مجھے امید ہے پیاری بہنوں میری چھوٹی سی گزارش آپ لوگ ضرور قبول کریں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں بھی اور ہم سب مل کے اس رمضان کی نعمتوں کو لوٹیں گے۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس میں کتنی محنت کرتے ہیں، اور ہمیں اس کا جو اجر میں ملے گا وہ خاص اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا جیسے اور نیکیوں کا ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا، اس کا تو اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ جتنا دینا چاہے گا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔